حضرت خواجہ باقی باللہ، آپ بھی حنفی تھے، بتاؤں باقی باللہ کیا تھے؟ ان کا مقام کیا تھا؟ آپ کو سبحان اللہ آئی تو میں دساں بے سوری بھی تقریر میں کر لینا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ آپ فرماتے ہیں کہ میری نظر سے حدیث پاک گزری کہ جس کی فاتحہ نہیں اس کی نماز نہیں، بغیر فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، حضرت خواجہ باقی باللہ کو یہاں مستی نہیں ہے، ایک دن آپ کے مہمان آئے تو رات کا وقت تھا، آپ عبادت میں مشغول تھے، تو آپ کا جو خان سامہ تھا نا، اس نے آپ کے مہمانوں کی اس قدر حوصلہ افزائی کی اور ان کی مہمان نوازی کی، جو انہوں نے مانگا اتنی خدمت کی کہ صبح فجر کی نماز پہ حضرت خواجہ باقی باللہ سے مہمانوں کی ملاقات ہوئی تو کہا آپ کب آئے؟ کہا رات کو آگئے تھے۔ پریشانی تو نہیں ہوئی؟ کہا تواڈے نائی نے اتنا رجایا، اتنی خدمت کی تھی، اسی تے حیران ہو گئے۔ خواجہ صاحب خوش ہوئے کہ میرے مہمان خوش ہو گئے، کیونکہ جب مہمان خوش ہوتے ہیں تو خدا خوش ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص مہمان آیا تو حضور نے فرمایا کون ہے جو اسے اپنے گھر لے جائے، کھانا کھلائے، اس کی خدمت کرے۔ ایک صحابی مزدور تھا، وہ مزدوری سے ہی واپس آیا تو وہیں سے لے کے چلا گیا۔ اس بات کو مولانا زکریا سہارنپوری دیوبندی نے حکایات صحابہ کے اندر لکھا ہے کہ وہ شخص لے گیا۔ ویسے دیگر کتب کے اندر بھی حوالہ اس لیے ان کا دیا تاکہ گل من سوکھی لین، تو وہ لے گیا حضور کا صحابی اپنے گھر، تو اپنی بیوی سے کہا یہ مہمان ہے، اس کو کھانا کھلانا۔ بیوی نے کہا ایک روٹی ہے وہ تو آپ کے لیے ہے۔ کہا تو ایسا کرنا، روٹی لگانا نا تو اپنا دوپٹہ اس انداز سے لہرانا کہ چراغ بجھ جائے گا، میں منہ ہلاتا رہوں گا رسول اللہ کا مہمان کھانا کھانا۔ اب اسی طرح ان کی زوجہ نے کیا، وہ بھی صحابیہ تھی۔ حضور کا مہمان کھانا کھا رہا ہے تو میرے نبی کا وہ غلام مزدور وہ منہ ہلا رہا ہے، اب اس کو بھی محسوس نہ ہوا۔ صبح فجر کی نماز پہ دونوں حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا نے اپنے اس خادم کو دیکھا، اس صحابی کو دیکھ کر کہا کہ تیرے رات والا انداز میرے رب کو بڑا پسند آیا۔ بتایا نہیں، رسول اللہ نے خود ہی کہہ دیا تیرے رات والا انداز مہمان نوازی کا میرے خدا کو بڑا پسند آیا۔ تو یہ یاد رکھیے گا جب مہمان آتا ہے تو اللہ کے انوار و تجلیات و برکات برستی، رحمتیں برستی۔ خواجہ صاحب خوش ہوئے کہ میرے مہمان خوش ہو گئے۔ نائی کا ہاتھ پکڑ کے کہا مانگو آج کی مانگنا، آج جو تو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ اس نے کہا جی یہ تھوڑی بات ہے آپ کا نو، کہا نہیں مانگ کی مانگنا۔ اور نائی فوراں آکھن لگا چلو پھر اپنے جیا بنا دیا۔ وہ سکندر کھڑا تھا نا، منگتے نے کہا 1 روپیہ دے، انہوں نے آکھا تینوں پتہ میں کون ہے؟ ہاں سکندر اعظم ہے۔ انہوں نے آکھا پھر میرا سٹیٹس ویک کے مانگ، روپیہ مانگ رہے ہیں تو بادشاہ کو لو۔ انہوں نے کہا چل پھر اپنی سلطنت دے۔ کہنے لگا پہلے منگے ہی تے مینوں نہیں ہے ویکھیا، ہن منگے ہی تے اپنا آپ نہیں ہے ویکھیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے کہا کیا؟ کہتا جی اپنے جیا کر دے۔ فرمایا چل پھر آ۔ یہ فقیروں کے ساتھ سودا تھا نا۔ بازو سے پکڑا، اندر حجرے میں لے گئے، جپا ماریا، جدو چھڑیا پتہ ہی نہ لگے باقی باللہ کون ہے تے نائی کون ہے۔ چند قدم چلا، وہ چند قدم آپ کے ساتھ چلا، جو ہی باہر نکلا تو وہ گر گیا، موت واقع ہو گئی۔ غلاموں نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا ہر کچھ اکٹھا ہی مانگ بیٹھا، اساں پھر نہ نہیں کی تھی، اساں بھی دے دیتا گو پچا نہیں سکیا۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کی خار کی۔ یہ خواجہ باقی باللہ یہ حنفی تھے، سمجھ آئی جی میری گل؟ یہ بھی حضرت خواجہ باقی باللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ حدیث پاک پڑھی کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں، میں نے کہا جی جب حدیث میرے سامنے ہے بغیر فاتحہ کے نماز نہیں تو پھر میں کسی امام کی تقلید کیوں کروں؟ کہتے ہیں میں رات کو سویا، امام اعظم میرے خواب میں آیا، فرمایا تیرے جے بندے بھی یہ سوچن تو پھر باقیاں دا کی حال ہے؟ امام صاحب نے خواب میں فرمایا۔ حضرت خواجہ صاحب کہنے لگے جی حضور کی حدیث ہے، فرمایا حضور کی ہر حدیث پہ عمل ہونا چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام کا یہ بھی تو فرمان ہے کہ اذا قرأ الامام فانصتوا، کہ امام کی قرات جو ہے جب امام پڑھے تو خاموش رہو، یہ بھی تو سرکار کی حدیث ہے۔ ہم دونوں پہ عمل کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب پوچھتے ہیں کہ دونوں پہ کیسے؟ فرمایا جب ہم اکیلے پڑھتے ہیں تو فاتحہ پڑھتے ہیں، جب ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو اسی کی قرات ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ہمارا دونوں پہ عمل ہوا یا نہ؟ تو جو کہتے ہیں جی بغیر فاتحہ کے نماز نہیں، ان کا ایک حدیث پہ عمل ہے دوسری پہ عمل نہیں۔ دین وہ مانو نا جس میں ہر حدیث پہ عمل۔ تو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ پھر میرا دل خوش ہو گیا یہ اس مسئلے کی وضاحت کو سن کر۔ جب میں صبح اٹھا تو میرے کانوں میں حضرت امام ابو حنیفہ کی تقریر گونج رہی۔